بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک شام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ شیطان کا سینگ اور فتنے کہاں نمودار ہوں گے؟ جب ایمان کو خطرہ ہوگا تو ایمان بچانے کے لیے کس ملک کی طرف جانے کا حکم ہے؟ کیا شام کی حالیہ صورتحال قیامت کی آمد کی خبر ہے؟ فتنوں کے زمانے میں کس ملک میں پناہ لینے کا حکم ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ بس جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سے فارغ ہو جاتے تو مسجد کی طرف آ جاتے، اور وہ مسجد ہی ان کا گھر تھا جس میں وہ سویا کرتے تھے۔ بس ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد میں پہلو کے بل لیٹے ہوئے پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاؤں سے انہیں ہلایا تو وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، الا اراک نائما، تمہاری سونے کے متعلق کیا رائے ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کہاں سوؤں؟ کیا اس کے علاوہ میرا کوئی گھر ہے؟ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس بیٹھ گئے اور ان سے فرمایا، کیف انت اذا اخرجوک، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تمہیں اس سے نکال دیا جائے گا؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں شام چلا جاؤں گا، بے شک شام ارض ہجرت ہے اور ارض محشر ہے اور ارض انبیاء ہے، لہٰذا میں بھی اس کے باسیوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر کیا کرو گے جب شام سے بھی نکال دیے جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ مدینہ طیبہ آ جاؤں گا، کیونکہ یہ میرا گھر ہے اور میری منزل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فَكَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَخْرَجُوكَ مِنْهُ الثَّانِيَةَ، تو جب دوسری مرتبہ مدینہ طیبہ سے بھی نکال دیے جاؤ گے تو پھر کیا کرو گے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس وقت میں اپنی تلوار پکڑوں گا اور قتال یعنی جہاد کروں گا یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کاندھے پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور فرمایا، الا ادلک علی خیر من ذلک، کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز نہ بتاؤں؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درگزر سے کام لینا، وہ تمہیں جہاں لے کر جانا چاہیں وہاں چلے جانا، اگرچہ تمہارا حکمران کوئی حبشی غلام ہی ہو، یہاں تک کہ تم اسی حال میں مجھ سے آ ملو۔ سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت اپنا گھر بنانے میں مصروف تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے فرمایا، عوف بن مالک ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ادخل، اندر آ جاؤ۔ پھر فرمایا، اے عوف، تو قیامت سے قبل کچھ نشانیاں شمار کر لینا، جن میں سے پہلی نشانی میری وفات ہے۔ میں رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے چپ کروانے لگے، پھر فرمایا، کہو ایک؟ تو میں نے کہا ایک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور دوسری نشانی بیت المقدس کی فتح ہے، کہو دو؟ تو میں نے کہا دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیسری نشانی اموات ہیں جو میری امت میں ہوں گی، وہ اموات میری امت کو اس طرح پکڑیں گی جیسے بکریوں میں وبا آ جاتی ہے، کہو تین؟ تو میں نے کہا تین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چوتھی نشانی میری امت میں ایک فتنہ ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بڑا فتنہ قرار دیا۔ پھر فرمایا، کہو چار؟ تو میں نے کہا چار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور پانچویں نشانی تم میں مال کی بہتات ہے، حتیٰ کہ ایک شخص کسی کو 100 دینار بھی دے گا تو وہ اس پر بھی ناراض ہوگا،
کہو 5، تو میں نے کہا 5۔ پھر فرمایا چھٹی نشانی تمہارے اور بنی اسفر کے درمیان صلح ہوگی، پھر وہ اس جھنڈے تلے جمع ہو کر تم پر حملہ کے لیے آئیں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا۔ پس اس دن مسلمانوں کا خیمہ یعنی مرکز غوطہ نامی جگہ ہوگی، اور یہ دیہی اور مضافاتی علاقہ ہے جو دمشق شہر کو اس کے مشرقی اور جنوبی حصوں کے ساتھ گھیرے ہوئے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پس بڑی فتنہ والی جنگ میں مسلمانوں کا مرکز غوطہ میں ہوگا، ایک ایسے شہر کی جانب جسے دمشق کہا جاتا ہے، جو شام کے بہترین شہروں میں سے ہوگا۔ سامعین کرام، دمشق شام کا دارالحکومت ہے، اور اس وقت شام میں 13 سال سے جاری خانہ جنگی کے بعد گزشتہ ہفتے بالآخر باغی گروہ دارالحکومت دمشق میں داخل ہوئے، اور انہوں نے صدر بشار الاسد کے دور اقتدار کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قریب شام تمہارے ہاتھوں فتح ہو جائے گا، پس جب تمہیں وہاں کسی مقام پر ٹھہرنے کا اختیار دیا جائے تو اس شہر کو لازم پکڑنا جسے دمشق کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ جنگوں کے زمانے میں مسلمانوں کی پناہ گاہ ہوگا، اور اسی زمین میں جسے غوطہ کہا جاتا ہے اس کا خیمہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے خیر کی تقسیم فرمائی تو اس کے 9 حصے شام میں رکھ دیے اور باقی ایک حصہ ساری زمین میں، اور اس نے شر کو تقسیم کیا تو اس کا ایک حصہ شام میں اور باقی ساری دنیا میں رکھ دیا، اور فرمایا اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما اور ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ کئی مرتبہ فرمایا۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نجات کے لیے بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہاں زلزلے اور فتنے ہیں، اور وہیں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔ اور شام کے بارے میں فرمایا شام اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ شہروں میں سے ہے، اس کی جانب اس کے چنے ہوئے بندے آئیں گے۔ پس جو ملک شام سے نکل کر کسی اور ملک کی طرف گیا وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی طرف گیا، اور جو کسی دوسرے ملک سے نکل کر اس میں داخل ہوا تو وہ اس کی رحمت کی طرف داخل ہوا، یعنی رحمت کا حقدار ہوا۔ اور فرمایا ان قریب قیامت سے پہلے حضرموت سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو اکٹھا کرے گی۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں، ہم اس وقت کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالشام، تم شام کو لازم پکڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے شب معراج کو سفید ستون دیکھا، گویا کہ وہ موتی ہے اور اسے فرشتوں نے اٹھا رکھا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ تم نے کیا اٹھایا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اسلام کا ستون اٹھایا ہوا ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کو شام میں رکھیں۔